کو مل رہا ہے۔ یہ حضور نبی رحمت ہے، آپ کی رحمت کے صدقے کوئی کسی کو کھجور کا دانہ کھلا دے، حتیٰ کہ کسی بھولے ہوئے کو رستہ بتلا دے، یا خود کوئی چیز رکھ کے بھول جائے۔ جیسے ہمارے حافظے اتنے قوی نہیں رہے، غذاؤں کا اثر ہے، دیسی غذائیں، دیسی سبزیاں، دیسی کھانے ہم نے چھوڑ دیے، اور جو باہر کی جتنے وہ جو ہے وہ فوڈ اسٹریٹ کی جو چیزیں ہیں، پیزا، برگر، شوارمے، ان سے وقتی طور پر تو پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن انسان کی صحت پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اصلی گھی ہمارے بچوں کو نہیں اچھا لگتا، اور بچوں کو تو اچھا، پکانے والیوں کو اچھا نہیں لگتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کے چھوٹی سی عمروں کے اندر کچھ موبائل کی وجہ سے اور کچھ غذا پائیدار نہ ہونے کی وجہ سے نظریں کمزور، حافظہ کمزور، قد چھوٹے، اور جسامت ان کی کمزور۔ غذائیں نہیں، سبزیوں میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی، اور اسی طریقے سے اللہ نے گوشت کے اندر بڑی طاقت رکھی، قدرتی چیزوں کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی، ڈرائی فروٹ کے اندر، باداموں میں، سوگی میں، مچھلی میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی۔ یہ قدرتی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب ان مصنوعی چیزوں کو، وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم والی بات، اتستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر، کہ تم وہ پیاز اور وہ دالیں مانگتے ہو اور تم خیر کو، اس چیز کو چھوڑ رہے ہو جو اللہ نے بہتر کی تمہارے لیے۔ آج ہمارا یہ حال ہے، مشابہت ہوتی جا رہی ہے، لباس میں، کردار میں، ان کے طور طریقوں کے اندر، ان کے جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کے اندر، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے دور، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جس عرب کی دھرتی میں آمنہ کا لال تشریف لایا، اس عرب کی دھرتی پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ یہ بے ادبی نہیں ہے، ایک دل کا دکڑا ہے، ایک افسوس ہے، جیسے داڑھی میں، اس طریقے سے لباس میں، اس طریقے سے کردار میں۔ حالانکہ جو مرکز تھا دین کا، پوری دنیا کے اندر جہاں سے دین پھیلتا تھا اور جہاں سے اللہ نے دین کا آغاز کیا تھا، قرآن کی بہاروں کا آغاز کیا تھا، وہاں تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی ایک پہچان ہونی چاہیے تھی۔ مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر وہی جگہ ہیں جہاں فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اللہ نے گنجائش ہی ختم کر دی، پہلے نبی آتے رہے، گنجائش چھوڑتے رہے، ثم جاءکم رسول، ایک نبی آئے گا، جب میں آ گیا تو سارے اللہ نے دروازے بند کر دیے، ختم نبوت کے صدقے سے دین بھی اللہ نے مکمل کر دیا۔ اب قیامت کی صبح تک اس کی خدائی چلے گی، میری مصطفیٰ چلے گی، قرآن اس کا ہوگا، شریعت میں محمد مصطفیٰ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو میرے دوستو بزرگو، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک نمونہ بنایا، کردار میں، صورت میں، سیرت میں۔ بھلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے نبی اور اس کے پیارے نبی، کائنات کے اندر آپ سے پہلے نہ کوئی ایسا آیا، نہ آپ کے کوئی ثانی بنا، نہ کوئی آپ کے بعد آئے گا، تو پیارے نبی کو جو اللہ نے زندگی کی بہاریں عطا فرمائی، اس کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ آج آپ حضرات سارے بیٹھے ہیں، ہم دور دراز کے آ جائیں، چار دیواری کے اندر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے پیار کیوں نہیں؟ یہ میرا نوجوانوں سے سوال ہے۔ نوجوان چھوڑیں، وہ میرے بزرگ جن کی عمر گزر گئی، اب اگلا ان کا قدم قبرستان کی طرف ہے، اور ان سے کسی وقت اسرائیل علیہ السلام، جوانوں سے بھی کسی وقت مصافحہ کرنے والے ہیں۔ رات بھی عشاء کی نماز بالکل میں نے باب صدیق پہ پڑھی، حرم کے اندر مسجد نبوی میں، سوچا تھا کہ فلائٹ ہماری 12:40 ہے، گھنٹہ لیٹ ہوگی، پتہ لگ گیا، اللہ نے بس پتہ لگا نہیں لگا، میں نے کہا نماز پڑھ کے جائیں گے، اللہ نے افطاری ہم نے اندر کی، پھر بس میں ایسے ہی فرض پڑھ کے میں نفل پڑھ نکلنے لگا، تو بس ایک متوع نے مجھے یوں کر کے اندر کر دیا، اور ساتھ ہمارے ساتھی بھی تھے، قاری صاحبتی ساتھ پیچھے تھے، میں نے کہا بھی صحیح پڑھ کے جائیں گے۔ ایک دم بندے کی طبیعت خراب ہوئی، اسے ویل چیئر پہ اٹھا کے لے گئے۔ ہر نماز کے بعد جنازے، ہر نماز کے بعد جنازے، ہر نماز کے بعد، اور کتنے مقدر والے۔ کل مغرب کی نماز کے بعد ایک ساتھی حرم کے اندر لے گئے، وہ کہنے مولانا آپ کو دکھائیں، کچھ لوگ یہاں زندگی گزار گئے، زندگی گزار بوڑھے، اور ایسے ایسے معمر جن سے نہ ہیلا جاوے نہ چلا جاوے، پوری لائن کے اندر 50-60 کے قریب بیٹھے تھے، کہ اس لیے کہ مدینے سے باہر جائیں کہ موت نہ آ جائے۔ بالکل بواجہ شریف کے بالکل قریب پچھلی طرف بیٹھے ہوئے سارے کے سارے، تو کسی وقت بھی اسرائیل علیہ السلام آ جائیں، کسی وقت پھیرا مار لیں۔
جب ہم یہاں سے گئے جہاز نے کو تقریباً پونا گھنٹہ جھٹکے کھائے. قاری صاحب مجھے دیکھ رہے تھے, میں قاری میں کہ اللہ پتہ نہیں کوئی نہیں پہنچ بھی سکے کہ نہیں پہنچ سکیں گے. تو موت تو کسی وقت بھی میرے محترم دوستو آپ بزرگوں آنی ہے. تو بھائیوں پورا سال محنت کریں اور آخر میں امتحان میں فیل ہو جائیں تو اس کی امتحان کی محنت پر اسے ماں باپ شاباش نہیں, اسے لعنت دیتے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اور آپ کے اسوہ کے ہم گیت تو گاتے ہیں, لیکن پھر اس کے جب مریں گے تو کیا ہمارے پاس یہ معیار یہ سرٹیفکیٹ گرا؟ اللہ کی قسم کسی نے نہیں آنا. جس کے لیے داڑیاں منڈوا رہے ہو, جس کے لیے خوبصورت بن رہے ہو, جس کے لیے آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھ کر فیشل کرا رہے ہو اور بالوں کی جو ہے سیٹنگ کرا رہے ہو, یہ تمہاری چرپائی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی. سگے بچے انتظار میں ہوں گے, سگے بچے, انہوں نے غسل نہیں دینا. جس بچے کو خود ہی نہیں پتا مجھے غسل آتا ہے کہ نہیں, وہ مجھے کہاں دے, نہیں دینا. یہ کھڑے ہوں گے, یہ فون کر کے کہیں گے مولوی صاحب قاری صاحب کو بندہ ہے ابے نے غسل دوانا ہے, یہ پرائے بندے کو بلائیں گے اور یہ خدمت کر دیں گا, ہاں 400-500 کر دیں گے. یہ تو حمام میں باپ کو لینا, وہ صحیح نہیں پتا کہ میں نے باپ کو غسل کس طرح دینا. تو جب اتنا غیر معیاری زندگی کا اتنا غیر معیاری وقت گزر رہا ہو تو پھر اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے. تم صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے بارے میں سبزی لگا کے سوچ رہے ہو, اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے, اپنے لیے آپ نے کیا سوچا؟ اپنی بھی تھوڑی سی آپ میرے دوستوں بزرگوں اپنی آخرت کے, اپنے چہرے کا, اپنے سر کا, اپنے لباس کا وہ سٹائل بنائیں کہ ملک الموت ہمیں پہچان سکے, مسلمان ہے کہ یہودی ہے کہ کافر ہے. آج ہماری زندگی کے طور طریقے, مارکیٹ کے اندر جتنا عید کا لباس آیا, کوئی ایک بھی بازار کے اندر دنیا داروں کی دکانیں دینداروں کی ایک بھی کوئی صحابہ کا یا صحابیات کا لباس دکھا دے, اتنا مارکیٹ کے اندر لباس ایک بھی. تو کیا پورے پہن میل کے لاکھوں کی آبادی کے اندر ایک بھی دکان ایسی نہیں جب سنت کے مطابق لباس ملے گا؟ کیا پورے پیر محل کے اندر کوئی ایسا حمام والا ہے جس نے لکھ کے لگایا یہاں داڑھی نہیں کٹے گی؟ سارے پاجی روزے تے بیٹھے ہیں, 500 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں, کیا فائدہ ہوگا؟ بدگمانی سے اللہ بچا رہے. مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں, اور مسجد سے باہر جاتے شلوار ٹخنوں سے نیچے کیوں؟ اس بات کا کیا جواب ہے؟ شب برات 15 شعبان کی رات میں 7 بندوں میں سے وہ شخص بھی تو ہے, میں کہہ رہا ہوں سارے نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے 15 شعبان کی رات جو اپنی شلوار اور چادر کو ٹخنوں سے نیچے کرے اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا. یہ تو عربوں کا دور جاہلیت کے اندر متکبرانہ طریقہ تھا کہ شلوار اور اپنی چادر اور کو نیچا زمین پہ کرتے تاکہ گھسٹتے آتی. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والا دور کہ جب غسان کے بادشاہ کے کپڑے کے اوپر ایک بدو کا پاؤں آیا تو اس نے مارا تھپڑ. تو میں نے کہا ادھر کیوں مارا؟ انہوں نے کہا میرے چادر بادشاہ کی کپڑے کے اوپر پاؤں رکھ دیا. آپ نے فرمایا یہ تو عمر کی عدالت ہے, نبی کا مدینہ ہے, تیرا شہر نہیں, بدلہ دینا پڑے گا. ہاں تجھے نہیں پتا ہمارے نبی کا لباس ایسا نہیں, دے بدلہ. اور جو اس نے بدو نہیں کر کے ہاتھ دکھا, اس کا چہرہ دیکھ, اس کا ہاتھ دیکھ, اپنا اتنی تکلیف دینا جتنی تجھے تکلیف پہنچی ہے. آج میرے عزیزوں ہم بیٹھے کہاں ہیں اور مہینہ کون سا ہے؟ کیا 12 روزے گزر گئے, 12 ایک آدھے ہیں 13 روزہ, وہاں تو 13 ہو گئے تھے نا, 12 گزر گئے. تو کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ 19-20 کی قسم اٹھا کے بتاؤ. معاف کرنا بھائی, معاف کر, کوئی تبدیلی ہمارے اندر. ماں تم اتنا روتے دھوتے ہیں جا کے, کوئی 19-20 کی تبدیلی. میرا مزاج, میرا دل, میری سانسوں کی مہک, میری عبادت بڑی, میری نماز کے اندر ترقی, نوافل میں ترقی ہوئی. یہ روزے تھے, جہنم کے دروازے بند ہیں, شیاطین جکڑے ہوئے ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, فرشتوں کی آمین ہو رہی ہے. حاملین عرش ان کی ڈیوٹی پورے مہینے یہ ہے کہ وہ ہماری دعاؤں پر آمین کہیں گے. روزہ دار کھجور کا دانہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے, اللہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تراویح کے سجدوں پہ تو کیا 12 روزوں میں میرے اندر تبدیلی آئی؟ تو پھر اللہ فرمائے کیسے اب بھوکا رہنے کی اللہ کو ضرورت ہی کوئی نہیں. اور اللہ نے اس کے ثواب کو پردے کے اندر رکھا. اللہ نے اس کے ثواب کو میرے نبی کو نہیں بتایا. اللہ اکبر, جنت کھول کے دکھا دی, جہنم کھول کے دکھا دی, منافقین کے نام بتا دیے.
ہے جی، اور کافروں کی نشاندہی کر دی کہ یہ کافروں کے مرے گا، مسلمانوں کے مرے گا، لیکن یہ الصوم لی ونجزی بہ، روزہ میرے اجر محبوب میں ہی دوں گا، کیا دوں گا؟ بس روزے کا بدلہ جنت، میں کیا انعام دوں گا یہ اللہ ہی جانے میرا۔ اور لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی، دو جگہ، بدبخت ہے وہ آدمی جو رمضان کے روزے پائے اور مغفرت نہ حاصل کر سکے۔ جبرائیل علیہ السلام کی بددعا، فرشتوں کے سردار کی بددعا، نبیوں کے سردار کی آمین، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کے روزے پائے اور رمضان کے روزے رکھ کر مغفرت حاصل نہ کر سکے۔ جبرائیل نے بددعا کی، حضور نے ممبر پہ قدم فرمایا ما بین بیتی و ممبری، جو جنت کے اندر نبی کا ممبر موجود ہے، حضور نے اس ممبر پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین، اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے میرے۔ اب ان کو کون سمجھائے جو معمولی سی شوگر کے اوپر، کل قاری صاحب نے، ہم نے مدینے کے اندر ہماری آنکھ نہیں کھلی، بغیر سحری کا روزہ رکھا، نہیں مرے، شوگر کے مریض تھے، اور 2 بجے طبیعت ایسی ٹائٹ ہو گئی تھی، جان نکل گئی، میری ویل چیئر چلا رہے تھے، مرنے کو ہو گئے، لیکن ہم نے روزہ رکھا، اللہ کا شکر، مر تو نہیں گئے۔ ہماری تو شوگر ہی 450 رہتی، 350 200 سے عام ہے، 200 سوا 200 رہے، اب لوگ اسے چھوڑ کے روزہ رکھ، او بھائی حرام موت مرنا ہے، حلال موت مرے۔ اللہ کو 2 عذر پیش ہوں گے، بیمار تھا اور روزے کی حالت میں تھا، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے نمازوں کا، میرے محترم دوستو، میں تمہیں کیا قصے سناؤں، میں کیا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ کی زندگی کے تذکرے سناؤں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، او بھائی تمہارے دلوں کو کون سے غلافوں کے اندر تالے لگے پڑے، تمہارے دلوں کے اندر کیوں اللہ کی بات کا اثر نہیں ہوتا؟ قرآن آج میرے عزیزو 13واں روزہ 14ویں تراویح پڑھیں گے، یہی قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ، اتنی بڑی اللہ بات کہہ رہے کہ اگر پہاڑوں پہ اس قرآن کریم کو اتارتے تو اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو اللہ نے انسان کو متحمل بنایا، اس کے دل کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ تراویح میں رمضان المبارک میں 7 8 سال کا بچہ کھڑے ہو کے پورا قرآن سنا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں لگتا۔ اللہ اکبر فرمایا، حدیث شریف میں آیا جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کے ہونٹوں کے ارد گرد حالہ بنا لیتے ہیں، اور ایک دوسرا فرشتہ دوسرے سے سبقت حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے ہونٹوں کو اپنے منہ میں لے لوں، اور یہاں تک کہ فرشتہ اس کے ہونٹوں کو اپنے منہ میں لے کے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ قرآن 7 سال۔ اور فرمایا جب میرا بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا جب میرا بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے لوں۔ اللہ اکبر، میرا عزیزو کتنا اونچا مقام ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا تھا، جب اپنے شاگردوں کو تلاوت سکھایا کرتے، قرآن پڑھایا کرتے، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر لیا کرتے، آپ کے شاگردوں نے آپ سے پوچھ لیا اور عرض کی اللہ والے کیا بات ہے، تجھے پیاس لگتی ہے یا تجھے کوئی عادت پڑ گئی یا ہونٹوں کا کوئی مسئلہ ہے؟ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہو۔ فرمایا تمہیں کیا بتاؤں شاگردو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو، یہ بات میں راز میں رکھنا چاہتا تھا لیکن آج یہ راز کھولنا پڑے گا۔ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس، مواجہ شریف کے پاس، میں رض الجنہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد میری اچانک آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا عاصم جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کا بوسہ لے لوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آگے بڑھے اور آپ نے میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کو رکھ کے بوسہ لینا شروع کر دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے حضور نے بوسہ لیا، اس وقت سے لے کر آج تک میرے منہ سے اللہ اکبر مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا ہماری مسجد کے اندر لوگوں کا یہ مزاج ہوتا، کہتے مولانا آپ نے 4 تراویح پڑھائی ہیں، بولے عمر صاحب 4 تراویح کے بعد یہ تو بتاؤ سورہ فاتحہ کے بعد جو آپ نے پارا پڑھا، 5 رکوع پڑھے 6 رکوع پڑھے، بتاؤ تو صحیح اللہ جل شانہ نے اس کے اندر کیا فرمایا؟ میرے عزیزو کسی بندے کا شادی کا کارڈ آ جائے
اور پتہ بھی لگے فلانے کی طرف سے آیا ہے, اور پتہ بھی لگے فلانے دن شادی ہے, اور پتہ لگے دھی کی شادی ہے, بیٹے کی شادی ہے, لیکن پھر بھی سمجھدار سے کہے گا اینو پڑھ کے تو سنا. پڑھنے والا کہے گا ابو جی فلانی تاریخ کو شادی ہے, لیکن کہے گا سے پڑھ کے تو سنا. ایک 4 روپے کا کارڈ شادی کے لیے دعوت نامہ آیا ہو, اس کے سننے کا تجھے اتنا خیال ہے, جس قرآن کو اللہ نے نبیوں کے سردار کے سینے پہ اتارا میرے عزیزو, اس کو سمجھنے کا زندگی بھر میں کبھی خیال نہیں آ رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 پارے ایک رکعت کے اندر پڑھنے والے, 10 پارے ایک رکعت کے اندر پڑھنے والے, اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر دور ہوا کرتا تھا. اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, اس سے پہلے جو رمضان المبارک آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا 2 مرتبہ دور کیا تھا. اعزاز تو ہے نا کچھ. فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی, بدبخت ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک کے مہینے میں 15 پارے بھی نہ پڑھ سکے. چلو بھائی اپنا معاملہ اپنے رب کے درمیان رکھتے, چلو پڑھنا نہیں آتا کھول کے تو دیکھ لیتے, سینے سے تو لگا لیتے, بوسہ تو دے لیتے. اس قرآن نے تمہارا کیا بگاڑا؟ یہ بھی کہتا ہوگا بڑے ڈرامے باز ہو, بڑے ڈھونگی ہو, بڑے ٹھگی دھوکے باز ہو. جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے مجھے نکال کے باہر لے آتے ہو, باقی ساری زندگی میں مجھے یاد نہیں کرتے. دیکھنا آج تم نے مجھے اپنے سے دور کیا, قیامت کے دن میں تمہارے سے دور ہو کے کھڑا ہو جاؤں گا, اور میری سفارش ایک حجت ہوگی, قرآن کی سفارش ایک حجت ہوگی. قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے دربار میں جھگڑے گا. حضور نے فرمایا جھگڑالو ہے, اللہ کے دربار میں قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے جھگڑے گا, اور کہے گا الہ العالمین تیرا وعدہ نہیں تھا جو میری تلاوت کرے گا اسے دنیا آخرت کے عذابوں سے بچائے گا. الہ العالمین آج بندوں میں سفارش کوئی کرنے نہیں آیا, آج تیرا قرآن تیری حق کی سفارش کرنے آیا. حضور نے فرمایا دنیا کے دوست ساتھ چھوڑ جائیں گے, لیکن قرآن پاک ایسا دوست ہے جو پڑھنے والے کے ساتھ جنت کے اندر پڑوسی بن کے رہے گا. یہ جنت میں ہی پڑوسی بن کے رہے گا. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. نزول کا بھی بتلا دیا اور اس کے آنے کا مقصد بتا دیا. ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا, وبینات من الھدی کھلی کھلی نشانیاں, اللہ اکبر, کھلی نشانیاں لے کے آیا, کھلی نشانیاں لے کے آیا, لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا. اب میرے عزیزو ہم ہدایت کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اخباروں کے اندر تلاش کر رہے ہیں, موبائل کی ٹک ٹاک کے اندر تلاش کر رہے ہیں. کیا سورہ ملک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا؟ کیا سورہ واقعہ کے اندر سورہ واقعہ کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا تھا؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, آپ کے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا گیا تو 1-2 درہم یا 1-2 دینار نکلے. جب کہا اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تیرا بھلا کرے, کنبہ چھوڑ کے جا رہا ہے, بال بچے چھوڑ کے جا رہا ہے, اور چلو اپنے لیے تو تاریخ دنیا بنا تھا, اپنے بچوں کے لیے تو کچھ چھوڑ کے چلا جاتا. آنکھ کو پھیرا, کہنے لگے میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا. لوگ سمجھے سونا چاندی چھوڑا ہوگا, درم و دینار چھوڑا ہوگا. لوگوں نے کانوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا, فرمایا بتا تو نے کون سا خزانہ چھوڑا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی. سارے حیران ہو گئے, کیا تم نے نہیں سنا؟ نہ سنا, میں نے تو ان کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. آپ نے فرمایا تھا جو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے دروازے پہ موت تو آئے گی, اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. ہم تعویذ لیتے پھرتے, مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں 5 رکوع کی سورہ یاسین شریف ہے, 5 رکوع کی سورہ یاسین شریف ہے. فرمایا جو 5 رکوع کی سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے, صبح فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرے, اللہ سارے دن کے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے. سارے دن کے کام. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک جو بیٹھا رہے گا اور سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نفل چاش کے پڑھے گا, اللہ اسے مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھ لے, اگلے دن کے سارے کام اسی وقت تک کہ اللہ اس کے سارے بگڑے کاموں کو بنائے گا.
عشاء کی نماز کے بعد جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، میرے محترم دوستو بزرگوں، 2 رکوع کی صورت ہے، فرمایا جو سورہ ملک کی 5 منٹ لگیں گے، 4 منٹ اگر روانی کے ساتھ پڑھیں تو 2 منٹ کے اندر پڑھ لے گا۔ فرمایا جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، قبر کے اندر یہ سورت پروں کے ساتھ آئے گی، اپنے پڑھنے والوں کو اپنے پروں میں چھپائے گی اور کہے گی کیا تجھے پتہ نہیں اللہ کا میرے ساتھ وعدہ تھا، جو میری تلاوت کرے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا جو 10 مرتبہ روزانہ تلاوت کر لے، اللہ روزانہ اس کے لیے جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار کر دیتا ہے۔ جو اس سورت کو 100 مرتبہ پڑھے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 4 وعدے اس کے لیے ہو گئے۔ اس کے لیے کبھی زندگی کے اندر کبھی گھر کے اندر تنگی نہیں آئے گی، اسے کوڑ کی بیماری سے بچایا جائے گا، اسے برس کی بیماری سے بچایا جائے گا، مالک کائنات اسے قرضے سے محفوظ فرمائے گا، کبھی اس کے ہاتھ کے اندر تنگ دستی نہیں آئے گی۔ میرے عزیزو کتنی دیر لگتی ہے؟ گھر سے موٹر سائیکل پر اگر 5 منٹ 10 منٹ دکان کا فاصلہ ہے، بندہ 100 مرتبہ تو پڑھ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ام الشفاء سورہ فاتحہ، اللہ اکبر، یہ سورت جبرائیل علیہ السلام نہیں لے کے آئے ہیں، پورا قرآن جبرائیل لائے، سورہ فاتحہ نہیں لے کے آئے۔ بعض جگہ آئے جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، زوردار دھماکہ ہوا، صحابہ دائیں بائیں دیکھنے لگ گئے، آپ بھی حیران و پریشان ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج آسمان کا اللہ نے وہ دروازہ کھولا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا ہے۔ کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے 2 تحفے آپ کو عطا فرمائے، ایک سورہ فاتحہ ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج آپ پر سورہ فاتحہ آ رہی ہے۔ جب علی یہ سورہ فاتحہ زمین پر اتاری گئی، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ پھر عرض کیا رسول اللہ اپنی امت کو پیغام دے دیجئے، جو زندگی کے اندر 1 مرتبہ اس کی تلاوت کرے گا اللہ جل شانہ اسے ضرور جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ عمل قلیل اجر کثیر، تھوڑے سے عمر پر اللہ اجر بہت عطا فرما رہا ہے۔ یہ سمت کا اعزاز کیوں ملا؟ کیا اس کے پاس سونا تھا؟ کیا اس کے پاس چاندی تھی؟ نہیں، بلکہ سونے چاندی کو، مال و دولت کو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے قربان کرنے والے تھے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ 13 سال تک ایک جگہ بٹھایا، حالات آتے رہے، آزمائشیں آتی رہی، جب دیکھا اللہ کی محبت اس ایک پیالے کے اندر، ایک پاؤ دل کے کجے کے اندر جب اللہ کی محبت پوری بھر گئی تو میرے عزیزو پھر مال کو سامنے لایا گیا، پھر اولاد کو سامنے لایا گیا، پھر بیوی کے پیار کو وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے لایا گیا، سامنے لا کے کھڑا، پھر بیٹے کو باپ کے سامنے آل یاسر، بیٹے کو باپ کے سامنے، باپ کو بیٹے کے سامنے لایا گیا، پھر دونوں کو شوہر اور ماں، دونوں کو بیوی اور ماں کے سامنے لایا گیا۔ تھوڑے امتحان آئے، یا تو پیر میں موچ آ جائے، یار تو رات تراویوں میں نہیں آیا، یار روزہ کھول کے سر درد ہو گیا سی۔ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 دن ہو گئے حجاج بن یوسف نے سولی لٹکا دیا، 3 دن ہو گئے کہ گوشت کی بوٹیاں ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر رہی تھی، 80 سال عمر تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی لاٹھی ہاتھ میں لی، کسی نے کہا تجھے پتہ ہے تیرے بچے کا کیا حال ہے؟ آ کے کھڑی ہو گئی اور اپنے بچے کے جسم کو ٹکڑوں کو گرتا دیکھ کے کہنے لگی کتنا مبارک بات، کتنا مبارک وجود ہے جو کٹنے کے بعد بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے اپنے وجود کو قربان کر رہا ہے۔ پھر مسکرا کے کہنے لگے او لوگو تم نے ممبر پر قرآن سناتے بڑے دیکھے ہوں گے، اس قاری کو دیکھو جو سولی پہ لٹک کر بھی خدا کا قرآن سنا رہا ہے۔ قربانی ہے صحابہ کی۔ ریل گاڑی کے اندر آیا کوئی دین، جس کا دل چاہ نماز پڑھی ٹوپی وہ پھینک کے چلے گئے۔ یہ ٹوپی تمہیں کہاں سے ملی؟ امریکہ نے دی؟
13 سال تک مکی زندگی کے اندر پہلے حالات آئے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، دلوں کے امتحان لیے، مال مانگا دو، اولاد چمڑے ادھڑ گئے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اور کہا جا رہا ہے بتاؤ تمہارا خدا ہے؟ کہاں خدا ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح اذیتیں دی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے چچا نے صف کے اندر لپیٹ کے آگ کی دھونی دی، کون جانتا تھا؟ آج وہ عثمان جسے جانتا کوئی نہیں، وہ عثمان آنے والے وقتوں میں 2 مرتبہ حضور کے دروازے پہ دولہا بن کے آئے گا۔ 13 سال تک پھر میرے عزیزو بندہ کے اندر روٹی کھان منہ ہوئے نہ ہوئے کرتے ہوئے چلو سر چھپانے کے لیے جگہ ہو، ایک وقت ایسا آیا اللہ اکبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے باہر کھڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، با صحابہ کی نہیں، با صحابیات کی نہیں، خود کالی کملی والا کھڑا ہو رہا ہے اور کیا کرے، اے اللہ میرا یہ مکہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا لیکن اللہ میری قوم مجھے گھسنے نہیں دیتی، بڑے بڑے سرداروں کو پیغام بھیج رہے مجھے امن دو تاکہ میں حرم مکہ کے اندر آ جاؤں، کوئی سردار نبی کو امن دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ پھر بیت اللہ کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے بیت اللہ تیری جدائی میرے سے برداشت نہیں ہوتی، اے بیت اللہ میرا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا لیکن قوم مجھے جانے نہیں دیتی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کے آئے، ان الذی فرغ علیک القرآن لرادوک الی معاد، محبوبہ پریشان نہ ہو، آج دھکے دے دے کے تجھے نکالا، کل میں ختم نبوت کی سرداری کے ساتھ تجھے واپس نہ لٹا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ نکلے پھر مکے سے، نکلے مکے سے، پھر وقت ایسا آیا بیٹی مکے میں، نبی مدینے میں، بیٹی کی خبر پوچھ رہے بتاؤ، ہر جب بھی کوئی مکے سے آتا آپ فرماتے بتاؤ میری بیٹی زینب کا کیا حال ہے۔ جب غزوہ بدر ہوا 17 کو انشاءاللہ عرض کروں گا، جب غزوہ بدر ہوا اس وقت خدیجۃ الکبریٰ کی نشانی آئی تھی جو بیٹی نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے بھیجی تھی۔ کیسی حالات ہیں، رشتہ دروازے پر کوئی دیکھنے کے لیے آئے، رشتہ دروازے پر کوئی دیکھنے کے لیے آئے اور جانے کے بعد کہتے اچھا پھر بتائیں گے، اور بعد میں میرے عزیزوں نہ بتائیں ماں باپ کو ہول پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں یار انہوں نے پسند نہیں آیا، ماں باپ میرے عزیزوں جیتے جی مر جاتے ہیں۔ اس نبی کے ظرف کو حوصلے کو کیا کہو گے جس کی 2 بیٹیوں کو لا کر منہ پر طلاق دے دی گئی اور کہا گیا محمد نہ میں تو اچھا لگتا ہے نہ تیری بیٹیاں میں اچھی لگتی ہیں، نبوت کی آنکھوں سے آنسو آسمان کی طرف گئے۔ اللہ اکبر، اللہ جل شانہ نے فرمایا حضور کی منہ سے دعا نکلی، اے اللہ جن تیرے نبی کو رلایا انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ جہنم کے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ آج میرے عزیز و محترم دوستوں بزرگوں نماز کا سجدہ چھوڑتے ہوئے قرآن پاک سے منہ موڑتے ہوئے کیوں نہیں سوچتے ہمارا نبی کون ہے اور کتنی اذیتوں کے صدقے سے آج یہ کلمہ ہمارے تک دین پہنچا ہے۔ مکے سے مدینے چلے گئے، حبشہ ہجرت کر کے گئے، والے نے نہ دیا، پھر وہاں سے واپس بلا لیا، پھر صلح حدیبیہ انشاءاللہ سیرت کے موضوع پہ چلتا رہے گا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اللہ اکبر ہجرت کو 8 سال گزر گئے، جدائیاں میرے عزیزوں مکے والوں نے آپ کو عمرے کی بھی اجازت نہیں دی، 8 سال گزر گئے۔ 2 قبیلے، ایک قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایتوں میں شامل ہو گیا اور دوسرا قبیلہ میرے عزیزوں بنو بکر جو تھا وہ میرے عزیز بنو بکر ادھر شامل ہو گیا اور ایک قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں قریش مکہ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے اپنے 3 سرداروں کا بدلہ لیا، یہاں تک کہ حرم کے اندر آ کر بھی بنو بکر کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ روتے پیٹتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے نبی تیرے دادا جد امجد نے ہمارے دادوں کے ساتھ آپس کے اندر تعلق داری کا وعدہ کیا تھا، اسی کو نبھانے کے لیے آپ سے ہمارا حفاظ عہد ہوا۔ اب یہ انہوں نے مکے والوں نے قریش والوں نے اسلحہ سامان دے کر ہمارے پہ حملہ کیا، یا رسول اللہ میں بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے پیغام بھیجا، جاؤ مکے والوں کو جا کر پیغام دے دو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تمہارا ہمارا ختم ہو گیا ہے۔
تمہاری اتنی جرت کہ مکے کے اندر حرم کے اندر جب تنکا بھی توڑنا مچھر بھی کیڑی مارنا حرام ہے، تم مدے مار کے چلے گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں پیش کی، جتنے تم نے بندے مارے ان کی دیت دو، ایک بندے کی دیت 100 اونٹ تھی، یا تم یہ حدیبیہ کا معاملہ جو صلح حدیبیہ جو آپس کے تمہارے ہمارے درمیان معاہدہ ہوا اسے ختم کر دو۔ اب چودھری تھے، بندہ کہتا یار میں تو سوچا بھی نہیں، کم تے غلط ہو گیا اور کی کریے۔ سارے مکے کے سرداروں نے میرے عزیزوں پیغام بھیج دیا، ہم نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا، بعد میں پریشان ہوئے۔ تو اس وقت جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، سب سرداروں نے آپ کو میرے عزیزوں پیغام بنا کے بھیجا، پیغام رسا بنا کے بھیجا، کیونکہ آپ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر تھی، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوسرا نکاح تھا۔ پہلا نکاح آپ کا عبید اللہ سے ہوا جو ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور یہ عبید اللہ میرا عزیز دوبارہ عیسائی ہو گیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر جو تھا وہ نجاشی نے حبشہ کے بادشاہ نے 500 دینار دیا۔ درم چاندی کو کہتے ہیں، آج جو کہتے ہیں نا شرح محمدی حق مہر رکھو، شرح محمدی حق مہر رکھو، شرح محمدی کتنا ہے؟ اور 5000 رکھ لو، یہ شرح 500 درم 131 تولے 6 ماشے چاندی کی قیمت ہے، یہ شرح محمدی ہے۔ 131 تولہ چاندی 6 ماشے، یہ شرح محمدی ہے، جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر تھا۔ باقی جتنے ازواج مطہرات ہیں سب کا حق مہر درم میں ہوا، صرف ام حبیبہ کا حق مہر دینار میں ہوا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے اور درم چاندی کا ہوتا ہے، تو نجاشی نے آپ کا حق مہر ادا کیا 500 دینار۔ یہ دولہن بن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی۔ یہ وہی مشہور واقعہ جب ابو سفیان امن کا پیغام لے کر مکہ مدینے کے اندر آئے اور سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر آئے، چائے پانی پیوں گا، چلو ٹھیک ہے میں غیر مسلموں میں مسلمان نہیں ہوا، لیکن بیٹی خونی رشتے کے ناطے باپ ہونے کے ناطے میرا احترام کرے گی۔ جسے رامنا کے لال کی محبت کا رنگ چڑھ جائے پھر باپ باپ نہیں رہتا، ماں ماں نہیں رہتی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر باپ ابو سفیان آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس نبی کا سگا چچا، انہوں نے بھی اپنے ایمان کو خفیہ رکھا، انہوں نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ اب ابو سفیان آئے بیٹی کے گھر، نہ پانی نہ برتن نہ پیڑا نہ منجا نہ صوفہ نہ روٹی نہ کھانا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھٹڑے سے، آپ کی چربائی مبارک سے آپ کا میرے عزیزوں پیمد والا ٹاکیوں والا کمبل لپیٹ کے رکھ دیا۔ ابو سفیان سمجھ تو گیا کہ میری بیٹی نے کیا کیا، لیکن اپنی چودراہٹ بڑھانے کے لیے، اپنا آپ اونچا کرنے کے لیے فرمایا ہاں بیٹی میں تو تیری بات سمجھ گیا، تیرا باپ سردار ہے، یہ بستر تیرے باپ کی سرداری کے قابل نہیں ہے۔ بیٹی نے کہا ابا کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ہے تو یہ پیمد والا لباس، ٹکڑوں والا لباس، کا مکے کی سرداریاں، کا آمنہ کے لال کا بستر۔ ابا جان اللہ اکبر، اس بستر کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا ورنہ بیٹی اپنا رشتہ کھو بیٹھے گی، بیٹی اپنا رشتہ بھول جائے گی۔ خبردار، ابا تو کہہ رہے ہے کہ یہ بستر تیرے باپ کے قابل نہیں، تیری بیٹی کہہ رہی ہے ابا تو اس بستر کے قابل نہیں ہے۔ تجھے پتہ ہے اس بستر پہ کون بیٹھتا ہے؟ سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ بیٹھتا ہے۔ چل یہاں سے نکل، تیرا میرا کیا تعلق ہے؟ ایسا تعلق ہے حضور کے ساتھ؟ کوئی چھوڑے گا ایسی محفل؟ ابو سفیان سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، جو ہم نے جذبات کے اندر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کیا، ہم اس کی میعاد بڑھانا چاہتے ہیں۔ حضور نے منہ پھیر لیا، نیچے میں کوئی جواب نہیں۔ ابو سفیان سمجھ گئے کوئی جواب نہ ملا، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا جس چیز کو حضور منع کر دیں ابو بکر کون ہوتا ہے؟ پھر حضرت عمر کے پاس گئے، پھر عثمان کے پاس گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے
اور حضرت علی کے پاس کس انداز میں گئے؟ آپ نے فرمایا میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں ابو سفیان سیدہ فاطمہ کے پاس گئے، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڈلیوں سے چل رہے تھے، بیڑے کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، چھوٹی عمر تھی، گڈلیوں سے چل رہے تھے۔ اس وقت گئے کہ محمد رسول اللہ تو مانتے نہیں تھے، محمد ابن عبداللہ کی بیٹی فاطمہ ہمارے سے غلطی ہوگی تو ہماری سفارش کر دے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کرتی۔ ابو سفیان نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اگر اس کو حجت بنا کر اس کی بات کر کے اس کی طرف سے ہماری سفارش ہو جائے تو اما فاطمہ بولی میرا بچہ بھی تو بول نہیں سکتا، گڈلیاں چلتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کیا سفارش کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں تجھے مت دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوں وہاں جا کے کھلم کھلا سب کے سامنے اعلان کر دے کہ جو ہم نے جس بات کے اندر فیصلہ سنایا اسے واپس لیتے ہیں اور حدیبیہ کے معاہدے کی مدت بڑھاتے ہیں، ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، اور تو کہہ کے چلا جا۔ یہ مجمع کے اندر آئے کہہ کے چلے گئے اور گھر جا کے پریشان ہو گئے۔ ان کی بیوی ہندا جو بعد میں مسلمان ہوئی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہر ایک نے بات کا انکار کیا۔ علی نے تسلی بخش جواب دیا کہ مجمع کے اندر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے آ گیا۔ بعض کہتے ہیں ہندا نے ابو سفیان کے سینے پہ لات ماری، انہوں نے کہا تجھے پتہ ہی لگا علی تیرے ساتھ کیا کر گیا ہے؟ تجھے علی کی ذہانت کا ذکاوت کا پتہ نہیں تھا، علی تیرے ساتھ کیا کر گیا؟ وہ بتا گیا کہ مجمع کے اندر تو اعلان کر کے گیا، حضور نے جواب نہیں دیا، معاہدہ منسوخ ہو گیا، اب اپنی بچت اپنی خیر کرو۔ اب یہ مکے والوں کے اندر سارے میں اعلان کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ ختم کر دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عزیزو اللہ اکبر سب قبائل کو پیغام دے دیا اور مدینے والوں کو فرمایا چلو بھائی اب مکے کی طرف جانا ہے اور جا کر اس معاہدے کو ختم کر کے اپنے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اب 10,000 کا لشکر تیار ہوا جس میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شامل ہو گئے، اور اس بات کو خفیہ رکھا کہ اس بات کو مکے والوں کو پتہ نہ چلنا چاہے۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کنبہ تھا مکے میں۔ جب پتہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ چڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک عورت کو خط دیا اور خط دے کے مکے کے سرداروں کو دیا کہ یہ خط میری طرف سے لیک نہ ہونے پائے، اللہ کا نبی تمہارے پہ حملہ کر رہا ہے، تم اپنی تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ حاتم نے خط عورت کے بعد بھیج دیا، آپ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا اور ایک اور صحابی کو کہ جاؤ اس عورت کو پکڑو۔ اس عورت کے پاس گئے، تیرے پاس خط ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تلاشی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے تلاشی لی، خط کوئی اس کے پاس نہ نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی بات نہیں جھوٹی ہو سکتی، خط اس کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں تیرا لباس اتار کے تجھے بھرنا کروں گا، تو وہ خط دکھا جو اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویسی کا پیغام لے کے جا رہی ہے۔ اس نے کہا اب تو خیر کوئی نہیں، میرے کپڑے اتریں گے۔ اس نے اپنے بالوں کو کھولا، گوند رکھے تھے، اس کے اندر سے خط نکالا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے گرفتار کر کے لے کے آئے۔ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، یہ خط نے کیوں لکھا؟ اب وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے جتنے مدینے لوگ ہجرت کر کے آئے ہر کسی کا رشتہ دار وہاں مکے کے اندر موجود ہے۔ یا رسول اللہ میرا رشتہ دار وہاں کوئی موجود نہیں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے خیانت نہیں کی، میں نے تو اس ڈر سے کہ اگر پتہ لگ گیا کہ اللہ کے نبی مکے میں آ رہے ہیں تو مکے والے کہیں میرے بال بچوں کو ختم نہ کر دیں، میں نے تو اس لیے کہا چلو ان کو خبر دے دوں گا تاکہ میرے بچوں کا من مل جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کے جواب سے پہلے زمین پر آ گئے کہ یا رسول اللہ فیصلہ دینے سے پہلے ذرا خیال کرنا، یہ بدری صحابی ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی آپ کی زبان سے معلوم معاشی تم قد غفرت لکم، اللہ کے نبی آپ کی زبان سے نکلا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے فرمایا میرے محمد تیرے بدری صحابہ آج کے بعد کوئی بھی کر اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس کی نیت صحیح ہے، جبرائیل آگے یا رسول اللہ تیرے صحابی کی نیت صحیح ہے، اس نے اپنے بچوں کی محبت میں کہا اور کوئی نہ کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے۔ حاتم بن ابی بلتہ کہتے ہیں اللہ اکبر، جب حضور علیہ السلام نے سر نیچے کیا میں سمجھا میرے لیے کوئی آیت نہ اتر آئے۔ جب حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں اللہ نے تجھے معاف فرما دیا، فرمایا حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ صحابہ ہے، خبردار ان کے بارے میں انگلی نہ اٹھانا، سوچنا بھی نہ، ان کے ایمان اور صداقت اور کردار پر دلیل بھی نہ مانگنا۔ یہ اسلام کی ملائی ہے۔
یہی صحابہ تو تھے بدری. 17 رمضان المبارک اللہ اکبر اٹھے نہیں تھے میرے عزیزو حضور کے یوں کر کے ہاتھ فرمایا تو اللہ یہ پورے 13 سال کی زندگی کے اللہ 2 سال ہجرت کے 13 سال مکی زندگی کے اللہ یہی میں اسلام کا نچوڑ لے کے آیا. اللہ یہ رہے تو تیرا دین رہے گا, اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا دین بھی کوئی نہیں رہے گا. یا اللہ اگر یہ 313 زمین سے ختم ہو گئے تو تیرا محمد کہہ رہے قیامت کی صبح تک دھرتی پہ تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. 5000 فرشتہ آئے تھا زمین پر, جبرائیل خود آئے تھے اسلحہ لے کر, میکائیل خود آئے تھے اسلحہ لے کر. ان کے بارے میں کبھی نہ سوچنا. وہ صحابی جو اول کلمہ پڑھ لے, اور وہ صحابی میرے محترم دوستو بزرگوں جس نے حضور کی آخری سانسوں میں کلمہ پڑھا, اللہ اکبر, قیامت کی صبح تک وہ حضور کا صحابی بن گیا. ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں, خواہ وہ فتح مکہ کے موقع پہ ہوئے یا بعد میں مسلمان ہوئے, ہم نے ان کے ایمان پر ہم نے اعتبار کرنا ہے, اور ہمارا ان پر اعتبار ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. میرا اب مکے کی طرف تیاری ہوئی, ادھر قریش مکہ کو جان کے لالے پڑ گئے. اللہ اکبر. اسی اسنا کے اندر حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہجرت کر کے آ گئے. راستے میں مکے سے حضور مدینے سے نکل گئے, مکے سے ملے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا صحابہ ہجرت کرنے والوں میں یہ میرا سب سے آخری چچا میرا صحابی ہے جو ہجرت کر کے یہ بھی مہاجرین کے اندر شامل ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا. ابو سفیان کو پتہ لگا یہ بھی پیچھے نکل آئے. ابو سفیان کو پتہ لگائی بھی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر آ کر فتح مکہ کے موقع پر 10 رمضان 2 واقعے ہوئے. ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اسی رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی آ رہی ہے. اسی رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ بدر بھی ہوا, اسلام کا عظیم معرکہ ہوا. رمضان المبارک کے مہینے میں اما فاطمہ الزہرا, رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میرے عزیز اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا اور صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ دور دور ہو کر اپنے خیمے لگاؤ تاکہ روشنیوں کو جب رات کو روشنی ہو مکے والوں پہ روب پڑ جائے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. جب مکے والوں نے اپنی خفیہ ایجنسی بھیجی جا کے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد معلوم کر کے آئے تو میرے محترم دوستو بزرگوں وہ تو حیران رہ گئے. ابو سفیان کو آ کر پیغام دیا اتنا بڑا لشکر مکے میں آ رہا ہے وہ تمہارے سے سنبھالا نہیں جائے گا. یہ خود دیکھنے کے لیے آئے اور ان کی ملاقات جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا اسے اوپر پہاڑی کے اوپر ٹیلے پہ جا کے کھڑا کر دے اور اس لشکر کو دکھاؤ. جب مختلف ٹولیوں کے ساتھ صحابہ اکرام کا لشکر آ رہا تھا پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو سفیان حضرت عباس کو دیکھ کے کہنے لگا تیرے بھتیجے کا بہت اونچا مقام ہے. اللہ اکبر. تیرے بھتیجے کا بہت اونچا مقام ہے, اس کی بہت اونچی بادشاہی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھورا اور گور کے فرمایا تجھے آج بھی سمجھ نہیں آیا یہ بادشاہی نہیں یہ نبوت ہے, یہ سردار نبوت ہے, یہ سارے کے سارے حضور کے غلام ہیں. اب بھی تجھے امن نہیں آ رہا. کہ لگا آج مجھے یقین آ گیا محمد بھی سچا, محمد کا خدا بھی سچا. فتح مکہ کے موقع حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. آپ میرے عزیز و سواری پہ بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستوں بزرگوں وہ وقت آ گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا خون رگوں کے اندر جوش مارنے لگا. تلواریں نیاموں میں سے باہر نکل آئیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے بڑے اشعار پڑھنے لگے. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جذبہ دیکھا اور صحابہ کے اندر میرے عزیز اللہ اکبر انتقام کی لہر آنکھوں میں دیکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بدلہ لینے سے پہلے اللہ کے نبی نے پہلے اعلان فرما دیا. فرمایا او لوگو جو آج کے دن اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اسے امن دے دیا جائے گا. جو آج کے دن ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن دے دیا جائے گا. جو آج کے دن یوں کر لے گا اسے امن دے دیا جائے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا. اللہ اکبر. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تلوار ہاتھ میں لی اور اس کی دستی لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ٹھوکنی شروع کر دی. نکلو باہر. اب لوگ ڈر کے باہر نہ نکلیں. نکلو باہر. آج وہ باہر نکلو جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں, وہ عورتیں
जिन्होंने अपने शौहर को दूल्हा बनते देखा आज बाहर निकालो और उन्हें खून के अंदर नहलाएंगे। अल्लाह अकबर। किसी ने मेरे अजीजों हजरत साद की तरफ हुजूर को इशारा कर दिया, या रसूलल्लाह देखना आज वो जज्बात से बाहर हो गया है। अल्लाह अकबर। आज कमली वाले उसका गुस्सा जज्बात से बाहर आ रहा है। आपने बुलाया, फरमाया साद क्या कह रहे हो? कि या रसूलल्लाह इस गली में देखता हूँ सुमैया का रोना नजर आता है, इस गली में देखता हूँ जुनैरा की आंखें निकलती नजर आती हैं, इस गली में देखता हूँ बिलाल की धाड़ें नजर आती हैं। या रसूलल्लाह मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ये तो वही जगह है जहाँ यासिर के टुकड़े किए गए थे, ये तो वही जगह है जहाँ मार के टुकड़े किए गए थे, ये तो वही जगह है जहाँ खुबैब को सूली पे, खुबैब को कोलों पे लटाया गया था। कमली वाले मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। आपने फरमाया अल्लाह अकबर, अगर तू बदले लेने की बात करेगा तो दुनिया को कौन पैगाम देगा? हम उस नबी के साथ आए हैं जो बदले लेने नहीं आया, माफ करने के लिए आया है। कि या रसूलल्लाह मैं क्या पैगाम दूं? फरमाया हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ रखा, मेरा गुस्सा ही ठंडा हो गया। फिर आपने फरमाया जा ए मेरा साथ, जा लोगों के दरवाजे पे जाके ऐलान कर अल यौम यौमुल मलहमला अल यौम यौमुर रहमा, जा जाके ऐलान कर दे आज लोगों मोहम्मद बदले लेने नहीं आया, मोहम्मद दरवाजे पे माफ करने के लिए आ गया है। खोलो अपने दरवाजे, आओ। अल्लाह अकबर। इकरमा बिन अबी जहल, उतबा बिन उमैया, ये बड़े बड़े सरदार भाग गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए। असा मुबारक, छड़ी मुबारक आपके पास है। आज इनका सारी इतनी है, इज्जत इतना है, आज इतनी है कि आपकी दाढ़ी मुबारक के बाल आपकी ऊँटनी की कोहान को लगे हुए हैं। और आपने बैतुल्लाह की तरफ देखा, आंखों से आंसू आने लगे। अल्लाह अकबर। फिर आप बैतुल्लाह के सामने खड़े हुए, फिर आपने यूं करके छड़ी का इशारा किया। आप इशारा करते जाते, बुत जमीन के ऊपर गिरते जाते, आप इशारा करते जाते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें हरम के अंदर बना रखी थी, आपने वो खत्म कराई, उनको तोड़वाया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बुत गिराए। फिर जुबान से लफ्ज़ था वकुल जाल हक़ वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया, बातिल खत्म हो गया है। उस वक़्त अबू सुफियान से कहा, अबू सुफियान याद है ना का क्या वो उहद का मैदान था? हाँ हाँ। कि जब कहा तौल हुबल, कहा था ना अल्लाह के मुकाबले में, कहा आज तेरा हुबल ये पड़ा हुआ है। अबू सुफियान ने फिर एक मरतबा दोहराया, आज मुझे पता लग गया मेरा खुदा हुबल झूठा हो गया, मोहम्मद का खुदा सच्चा हो गया। हरम के अंदर ऐलान किया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के दरवाजे के साथ यूं हाथ करके खड़े हो गए। अल्लाह फरमाया कहाँ है वो आज बैतुल्लाह का चाबी बरादर? कहाँ है वो? उस्मान बिन अबी तलहा कहाँ है वो चाबी बरादर? तू ही था ना जिसने मुझे बैतुल्लाह की चाबी देने से मना किया था, ला चाबी मुझे दे। दोनों हाथ से हुजूर के हाथ पे रखी। आज मेरे बारे में तेरा क्या गुमान है? अल्लाह अकबर। पर तेरा खानदान नरम, तेरा खानदान हलीम है, सखी दादे के सखी पोते, नेक बाप के नेक बेटे। हमें पता है कि आज तुम्हारे साथ शफकत का मामला फरमाएगा। आपने मैं उस्मान इधर आ, तूने तो चाबियां मुझे नहीं दी थी, लेकिन मैं चाबियां तुझे देता हूं और ऐलान करता हूं क़यामत की सुबह तक ये चाबियां तेरी खानदान के पास रहेंगी। अल्लाह, आज भी उसी खानदान के पास बैतुल्लाह की चाबियां हैं। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माफी का ऐलान किया। पहले आपने बेगजीज़ो हर एक को माफी का ऐलान, हर एक के साथ माफी का ऐलान। उम्मे हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इक्रमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की घरवाली अबू जहल की बहू, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके खड़ी हो गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, या रसूलल्लाह मुझे आप पहचानते हैं? अल्लाह, मैं इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन की बहू हूं। कौन? इक्रमा की बीवी। बाप बेटा दस्तरखान पर बैठ के रोटी का टुकड़ा बाद में तोड़ते थे तो पहले तेरे खिलाफ साजिश करते थे। अब क्या लेने आई? कमली वाले मैं तो मुसलमान हूं। जी जी या रसूलल्लाह, मेरा शोर इक्रमा बिन अबी जहल डर के जद्दा की बंदरगाह पर जहाज के अंदर बैठ गया। भाग रहे यहां से, जद्दा की बंदरगाह पे बैठ गया। अल्लाह के नबी अगर आप उसे अमन दे दें तो मैं अल्लाह अकबर, आपका क्या जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा तेरे शोहर को अमन दे दिया, बुला के ला। अब ये दौड़ी दौड़ी गई, भाग रही है, भाग रही।
جب پہنچی جہاز کی رسیاں کھل چکی تھی اور جہاز بھور کے اندر پھنس گیا تھا، جہاز بھور، اس وقت اکرمہ کہنے لگے مجھے اپنے خداؤں پر اس وقت بھروسہ ختم ہو گیا اور اللہ پر میرا یقین پہلے ہی بن چکا۔ میری گھر والی نے دور سے یوں کر کے ہاتھ ہلایا اور کہا اکرمہ امن لے کے آئی ہوں، امن لے کے آئی ہوں۔ میں نے کہا امن میرے لیے؟ کہا تیرے لیے۔ کس کی طرف سے لے کے آئی؟ سردار کی طرف سے۔ کہا نہیں نہیں، کس کی طرف سے لے کے آئی؟ کہا محمد الرسول اللہ۔ اکرمہ کہتے ہیں میرے کانوں کے پردے کھل گئے، آنکھیں کھلی کی، میرے لیے ان کی طرف سے امن؟ سازش تو نہیں؟ کہا نہیں نہیں، جھوٹ تو نہیں؟ کہا نہیں نہیں۔ اب حضور صحابہ جی اکرمہ کو جانتے ہو؟ جی جی، ابو جہل کا بیٹا، آج وہ آ رہا ہے، دیکھنا اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دینا۔ اللہ، ابو جہل کو برا نہ کہنا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے کہاں کہاں اس نے مجھے نہیں ستایا، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب اس نے حرم میں آ کے اعلان کیا تھا، جب میں سجدے کی حالت میں تھا، اللہ اکبر، فلانی بستی میں اونٹ ذبح ہو رہا تھا اور اس نے کہا تھا کون ہے جو اونٹ کی گد بھری اوجڑی اس کے سر پہ لا کے رکھے گا، میں اس کو انعام دوں گا۔ مجھے نہیں بھولتا، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میرے سامنے آ کے کھڑا نہیں ہوتا تھا، مجھے نہیں بھولتا۔ اللہ اکبر، میرے سر کے اندر بھی اس نے چوٹ ماری تھی، ساری باتیں بن، لیکن خبردار میرے صحابہ، تم مجھے دیکھو، تم ابو جہل کی تکلیفوں کو نہ دیکھنا، وہ آ رہا ہے، خبردار اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہنا، خبردار اس کے باپ کو برا نہ کہنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو حضور کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ اللہ کا نبی سمجھ گیا، اللہ اکبر، بلال کے تیور بدلے پڑے۔ بلال جی جی ادھر آئیے، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بلال جی جی وہ ادھر آئیے، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بلال اکرمہ آ رہا ہے، جانتے ہو نا؟ حضرت بلال کہتے ہیں میرا خون ہول کھانے لگ گیا، جوش مانے لگ گیا۔ آپ بلال جب وہ آئے تو آگے بڑھ کے تو نہیں اس کا استقبال کرنا ہے؟ کہا رسول اللہ میں کہاں، تو نے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگانا ہے؟ بلال کہنے لگے میں تو اپنے زخم بھول گیا تھا، جن اکرمہ یاد آیا میرے زخموں کے اندر درد ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ، اکرمہ کہتے ادھر میں ام حکیم کے ساتھ آ رہا تھا، ادھر بلال یوں کر کے بائیں کھول کے کھڑا تھا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا واہ واہ مرحبا، میرا بھائی اکرمہ آ گیا، میرا بھائی اکرمہ آ گیا۔ یہ تھی نبی کی زندگی۔ آج بھائیوں کے جنازے میں بدبخت لوگ شامل نہیں ہوتے۔ 200 بندہ افطاری پہ آیا ہو، کہتے ہیں طرف پرانی کہ میں دیکھ لیا، میں تو بلایا سی، میں تو آپ بھی رمضان میں بھائی کے دسترخوان پہ افطار نہیں آتا، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، بے غیرت تو پرلے درجے کا بدبخت ہے۔ اکرمہ کہنے لگے جب میں نے دیکھا سامنے بلال ہے، میرے بولنے سے پہلے لگا واہ واہ میرا بھائی اکرمہ آ گیا، کہ میں 2 قدم آگے بڑھا، میرا بلال دوڑتا ہوا آیا اور آ کے یوں سینے سے مجھے لگا لیا۔ کہنے لگے میں نے بلال کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، مجھے زخموں کے گڑھے نظر آئے، مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، کہا زمین پھٹے میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ اللہ، کب یہ باتیں چلی رہی تھی، اللہ اکبر۔ احبار بن اسود، پہلے بھی آپ نے سنا، احبار بن اسود آیا اور یوں کر کے منہ پہ کپڑا لپیٹا ہوا، آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور حضور کے آگے آستین کیوں بازو آگے کر دیا، کہ محمد آج بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیا، آج تیرا دریائے کرم جوش مار رہا ہے، مجھے بھی معاف کر، تیرا کیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا جرم کیا کیا تھا؟ کہ جرم بتا کے معافی مانگی تو کیا مانگی، اور جرم سن کے معاف کیا تو کیا کیا، بغیر جرم سن کے معاف کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو نام تو بتا، کہ پہچان کے معاف کیا تو کیا کیا، بغیر پہچانے معاف کر دے۔ صحابہ کی تلواریں نے آنکھ سے باہر نکل آئیں، یا رسول اللہ زیادہ نہیں بول رہا۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ آپ نے 2-4 مرتبہ دیکھا، فرمایا جا تجھے بھی معاف فرما دیا، اب تو چہرہ دکھا۔ اب کیا کرے قبلی والے، اگر میں نے تجھے چہرہ دکھا دیا تو اپنی معافی واپس تو نہیں لے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، معافی واپس نہیں لوں گا، پکی بات ہے، لکھ کے دے دے۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، معاف کر دیا تو معاف کر دیا۔ یوں کر کے اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضور یوں دیکھتے رہ گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ جن سے ہم نے سنا، فرمایا اتنی زبان کے اندر جھجک آ گئی کہ زبان پر نام ہی نہیں آیا، بس فرمایا تھے یہ آ گیا، یہ آ گیا۔ صحابہ حضور کو دیکھ کے رونے لگے، یا رسول اللہ کون آیا؟ فرمایا میری بیٹی زینب کا قاتل میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس سے بڑا بھی کوئی دامان رحمت ہوگا؟
تو وہی ہے نا میری بیٹی مکے سے مدینے ہجرت کر کے آ رہی تھی تو نے اونٹنی کی پشت کے اوپر نیزے کا کونا مارا تھا, میری بیٹی سواری پھدکی تھی, میری بیٹی کو حمل سے تھی, میری بیٹی زمین پہ گری, میری بچی کا بچہ بھی ضائع ہو گیا, اللہ انہی زخموں میں میری زینب رخصت ہو گئی. صحابہ اسے پرے کر دو, اس کو دیکھ کر مجھے میری بیٹی زینب یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا سمجھوں؟ ہائے او بیٹیوں والو, آج بیٹی پر تھوڑے سے حالات آئے, کہنا تو تر منگنی آ گئی, بیٹی باپ سے نہیں مانگے گی تو کس سے مانگے؟ بھائی تو بہن کے سہاگ کے محافظ ہوا کرتے تھے, لٹیرے نہیں. آباد رہے انشاءاللہ وہ دیے جن کے بھائی نہیں, اللہ ان کی مدد فرمائے. کوشش کیا کرو, کوشش کیا کرو. اور لوگوں کوئی اپنے گملے میں سے اپنی نرسری کا پھول نہیں دیتا, باپ اپنی بیٹی کو تمہاری جھولی میں ڈال رہا ہے. کام کراؤ جو مرضی کراؤ تمہاری مرضی, لیکن خدا کی قسم اسے نوکرانی نہیں, بیٹی کی نگاہ سے تو پتہ نہیں کتنے ناز و نخروں سے پل کے آئی ہوتی ہے. ہم نے ایسے ایسے باپوں کو دیکھا جو بیٹی سے پانی نہیں مانگتے, نہ پتر بہ جا, انہیں کیا پتا تھا رلے گی. تھوڑی دیر میرے عزیز و تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچا کرو ہمارا نبی کون ہے اور امت کو سیرت کا کیا پیغام دے کے گیا ہے. انہیں کہا معافی واپس تو نہیں لوگے؟ فرمایا بس میرے پر حضور میرے پر ایک احسان کریو. کیا احسان؟ فرمایا جب بھی میری مجلس میں آئے میں منع نہیں کرتا, میرے پیچھے آ کے بیٹھا کر, میرے سامنے نہ بیٹھا کریو. تیرے چہرے میں مجھے میری بیٹی زینب نظر آتی ہے, معاف میں نے تجھے کر دیا. مان ہوتا ہے بہنوں کا. عید آ رہی ہے نا, دوستوں کے لیے کتنا گفٹ لے کے جاؤ گے, دوستوں کے لیے کیا کیا نہیں کرو گے. بہن بیٹی کو اول درجے میں پوچھ لینا, وہ یہی کہے گی نہیں ابو جی اللہ دا شکر ہے, بہن یہ کہے گی نہیں ویرے تو میں پوچھ لے اللہ دا شکر ہے. اللہ اکبر. خدا پاک کی قسم فون رکھنے کے بعد پتہ نہیں اگر اس کے منہ سے تیرا چہرہ سامنے اس کے آگے آنکھوں کے اور اس کے منہ سے کوئی دعا نکل گئی, تجھے پتہ نہیں ہے دعا تجھے کہاں سے کہاں پہنچائے گی. مان ہے بہنوں کا. الیوم یوم الملحمہ, آج وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو آپ نے فرمائی تھی, لا تثریب علیکم اليوم, آج کوئی مواخذہ تمہارے سے کچھ نہیں, آج کوئی تمہارے سے بدلہ نہیں. او لوگوں جتنی تمہیں مکے والوں اذیتیں دی, آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی اذیتوں کو معاف فرما دیا. ختم. پھر اللہ کا قرآن ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب فتح حاصل ہو گئی, جب فتح حاصل ہو گئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور لوگوں جب فتح اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے, ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ, فوج در فوج اسلام میں. پھر نبی کیا کر, بس سمجھو آپ کا مشن مکمل ہو گیا. فسبح بحمد ربک واستغفر, اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے, استغفار کیجئے اور آخرت کی تیاری کیجئے. انہ کان توابا. اللہ اکبر. یہ پیغام نبیوں کے سردار کو دیا جا رہا ہے کہ امت کے مسیحا, امت کے پیشوا آخرت کے لیے فسبح بحمد ربک واستغفر. آج جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آنے والوں, اللہ کے واسطے محترم دوستوں بزرگوں, ساری زندگی بوڑھے ہو گئے, دوسروں کے لیے سوچتے سوچتے, بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, اپنے لیے بھی سوچو. 3x5 کا کمرہ ہے میرے عزیزوں, یہ دنیا کا 4 مرلے کا مکان, 1 مرلے کا مکان 1 سال کے اندر تیار ہوتا ہے, وہ قبر کا مکان 1 گھنٹے کے اندر تیار ہوتا ہے. نہ یقین آتا مر کے دیکھ, نہ جگہ کی شناخت, یہ نہیں جگہ کے کلر زدہ ہے, یہ نہیں جگہ, یہ نہیں پتا کہ سیم زدہ ہے, یہ نہیں پتا بارش کا پانی سارا آئے گا, یہ نہیں پتا نیچے کیڑے ہیں, پہلی تہ کے نیچے کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں. اللہ کی قسم لاوارثوں کی طرح چھوڑ کے آ جائیں گے, لاوارث کی طرح, انجانوں کی طرح چھوڑ
چھوڑ کے آ جائیں گے، اجنبیوں کی طرح چھوڑ کے آئیں گے، یہ تیرے بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ بہن، یہ بھائی اسی پیر محل میں رہیں گے، پوری دنیا کے اندر یہ جہازوں میں اڑتے پھریں گے، لیکن قبرستان آنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اپنا بکسا، اپنے زادہ راہ اتنا ساتھ لے کے جا کہ تجھے پیچھوں والوں کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے، اپنے اعمال کو اتنا مضبوط کر لے کہ اللہ اکبر، تیرے اعمال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے صدقے اللہ کو ہمارے پہ رحم آ جائے۔ زندگی گزارو میرے محترم دوستوں بزرگوں، مسافروں کی طرح، کوئی پتہ نہیں وقت کب آ جائے، کوئی پتہ نہیں بلاوا کس وقت آ جائے۔ دنیا کا ایک نظام ہے، چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو پیکیج ہی بہت ہلکا ہے۔ 5 وقت کی نماز، سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک کے روزے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ اور حلال کی روزی، اور آپس کے اندر لوگوں کی خیر خواہی، مسکراتے ہوئے جنت کے اندر چلے جانا۔ اللہ جل شانہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے ہماری مغفرت فرماوے، اللہ دین و دنیا کی عزت عطا فرماوے، راحت و سکون عطا فرمائے۔ کیونکہ میں بھی سفر سے آیا ہوں، بڑا مختصر سا پیکیج تھا، ہفتے کو گئے، جمعرات کو واپسی ہو گئی، 3 دن مکے کے ملے، 3 دن مدینہ شریف کے، تو میں نے بچے بھی میرے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ ابھی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، جزاکم اللہ۔ تو بس بچے ساتھ ہیں، میں نے ابھی گھر بھی جانا ہے، پھر سفر پہ نکلنا ہے، تو مجلس ذکر بھائی تھوڑی سی اللہ اللہ کر لیں۔ ہماری ترتیب ہوتی ہے جمعے کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ مجلس ذکر، لیکن پتہ نہیں اللہ آپ پہ مہربان ہے کہ اس مجلس ذکر جمعے سے پہلے ہی ہو رہی ہے اور سارے نمازی شامل ہو جاتے ہیں۔ جمعے کا دن ہوتا ہے، بابرکت دن ہے۔ ویسے بھی میرے عزیزوں جو ہے وہ جمعے کا دن سردار ہے دنوں کا، اور رمضان المبارک کا جمعہ پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1 منٹ کا مراقبہ کر لیں. آپ نے زبان سے اللہ کا ذکر کیا، اب دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کریں. جرا زبان سے اللہ اللہ اس طرح سمجھے کہ میرا دل دھڑک رہا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ کی رحمتیں، نور کی تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں آپ کے سینہ مبارک میں آپ کے قلب اطہر پر جو اتر رہی ہیں، اس کا ایک قطرہ میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل پر اتر رہا ہے، اور اس دھڑکن کو محسوس کر کے کیفیت کو میرا دل ہر دھڑکن کے ساتھ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں ذاکرین میں شامل فرما، صابرین میں شامل فرما، خاشعین میں شامل فرما. یا اللہ شاکرین میں شامل فرما. اللہ اپنے بندوں میں شامل فرما، خاص بندوں میں شامل فرما، خاص بندوں میں شامل فرما. خاص توجہ نظر رحمت فرما. ہمارے بگڑے کام بنا، سورے کاموں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مستجاب الدعوات فرما. اللہ ایمان یقین کی دولت عطا فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. سنتیں پڑھ لیں بھائی. اللہ